إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. برادران اسلام، ہم نے اپنے سیرت النبی کے پچھلے درس میں یہ سیکھنے سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچتے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے کون سا کام کیا، اور اسی طریقے سے ہم نے یہ بھی سمجھنے کی کوشش کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ کا سفر کتنی مشکلوں بھرا تھا. حالانکہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزارش کرتے اور اللہ عز و جل آپ کی گزارش کو ایکسیڈ کرتے تو پھر سے ایک براق نام کی سواری مہیا کروا دی جا سکتی تھی اور آپ کا یہ سفر سیکنڈز کے اندر پورا ہو سکتا تھا. مگر تاکہ رہتی دنیا تک کے لیے ایک مثال چھوڑ جائیں، اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نے یہ جوخم بھرا، تکلیفوں بھرا سفر، مشقت بھرا سفر نہ صرف خود کے لیے منظور کیا بلکہ اس میں رہتی دنیا تک کے لیے یہ بھی مثال چھوڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کیسے کسی بندہ مومن کو اللہ عز و جل پر پوری طریقے سے توکل کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی ساری تدبیریں عمل میں لانی چاہیے. وہ جو کچھ اس کے پاس مینز، ذریعے جو کچھ ہیں اس کے پاس، ذرائع جو کچھ ہیں اس کے پاس، ان ذرائع کو وہ اپنے استعمال میں لائے، ان مینز کو اپنے استعمال میں لائے اور پھر اللہ عز و جل پر پوری طریقے سے توکل کرے. آگے بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ایک سیملیٹیوڈ، اس کی ایک مثال پھر سے ملے گی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف دعا بھی کرتے ہیں اور دوسری طرف تدبیر بھی کرتے ہیں مدینہ کے اندر ہی رہتے ہوئے. انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ اس سلسلے میں آج ہی ہلکے سے بات کرتے ہوئے چلیں. تو یہ سب کچھ ہم نے اپنے پچھلے درس میں دیکھا. پھر ہم اس پڑاؤ پہ آ کر رک گئے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء کی بنیاد رکھی، اور پھر جو آیت میں نے آپ کے سامنے بھی رکھی تھی، لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ. تو اس حساب سے ایک طرف تو یہ بات ہے کہ کئی علماء کہتے ہیں کہ یہ آیت جو نازل ہوئی ہے لمسجد اسس علی التقوی مسجد قباء ہی کی بابت ہے. کچھ اور مفسرین کا کہنا ہے کہ نہیں، یہ آیت دراصل مسجد نبوی کی بنیاد رکھنے کے تعلق سے ہے. بہرکیف اس میں احتمال یہ بھی ہے، اس میں گنجائش اس بات کی بھی ہے اور اس بات کی بھی ہے. اور یوں بھی سوچ کر دیکھا جا سکتا ہے کہ اگر مسجد قباء کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے اور اس وجہ سے اس آیت میں اس کا اشارہ ملتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ مسجد نبوی کی بنیاد بدرجہ اولا تقوی کی بنیاد پر رکھی گئی ہوگی. تو اس حساب سے ہم نے یہ دیکھا کہ کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی مدینہ پہنچتے ہیں سب سے پہلے مسجد کا انتظام کیا. اور پھر آج اس مسجد نے، نہ صرف اس مسجد نے بلکہ آپ مملکہ میں کہیں بھی چلے جائیں، سعودیہ میں یا پھر اس طریقے سے دوسرے کئی سارے عرب نیشنز میں چلے جائیں، مساجد کو عام طور پر بہت بڑا مرکز بنا کر رکھا گیا ہے، بہت بڑی یونیورسٹیز کا روپ انہوں نے لے لیا ہے. آج انفارچونیٹلی ہماری اپنی مساجد میں یہ چیز نظر نہیں آتی. اس حساب سے یہاں سے اپیل ہوتی ہے کہ اس طریقے سے جہاں جہاں تک یہ بات جائے
لوگوں میں بات عام کریں کہ جب تک ہم اپنی زندگی میں سدھار لانے کے لیے 3 انسٹیٹیوشنز پر عمل نہیں کریں گے، ہمارے اپنے 3 انسٹیٹیوشنز صحیح طریقے سے فنکشن نہیں کریں گے، تب تک ہماری اپنی زندگیوں میں ہماری آخرت کو لے کر کے سدھار آنا آلموسٹ ناممکن ہے۔ سب سے پہلا انسٹیٹیوشن ہمارا اپنا گھر کے اندر کا ماحول صحیح ہو، گھر کے اندر بڑے جو ہیں گھر کے وہ بڑوں جیسے رہیں، ایسا نہ ہو کہ وہ صرف بچوں پر یا اپنی اولاد پر حکم چلاتے رہیں نمازوں کے لیے یا دین کی نصرت حمایت اور دین پر چلنے کے لیے ان کو بار بار کہا تو کریں مگر خود دین سے غافل رہیں، دین سے دور رہیں۔ یہ ہمارے اپنے پہلے انسٹیٹیوشن کو کولیپس کروانا ہوا۔ لہٰذا سب سے ضروری یہ ہے کہ ہمارا پہلا جو انسٹیٹیوشن ہے گھر جسے کہتے ہیں، اس کو پوری طریقے سے اسلامک بنایا جائے۔ گھر کے اندر ماحول بھی اسلامک ہو، گھر کے اندر گانے، فلمیں، ٹی وی پر اس طرح کے دوسرے ناجائز غلط طریقے کے پروگرامز نہ لگائے جائیں، ہمارے اپنے گھروں کو اس سے دور رکھا جائے، اور ٹی وی اگر رکھنا بھی ہے تو اس کا صحیح استعمال ہوتا ہے اس حساب سے۔ مثال کے طور پر ٹی وی کا استعمال یوں بھی ہو سکتا ہے کہ آج کل تو اینڈرائڈ ٹی ویز آ گئے ہیں، ان میں ہم یوٹیوب پر اچھے اچھے پروگرامز، بڑے بڑے علماء کے پروگرامز یوٹیوب وغیرہ پر موجود ہیں، تو ان پروگرام سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہم ٹی وی رکھ سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، تو وہاں تک جواز ملتا ہے۔ وگرنہ یہ ہو کہ لوگ اپنے گھروں میں تو خوب گانے شانے فلمیں ولمیں دیکھنے کرنے کا شوق ہو، دیکھتے رہیں کرتے رہیں، اور امید لگائیں کہ میرا بچہ مدرسہ جائے گا یا اسکول جائے گا یا اس طریقے سے دین سیکھے گا باہر جا کر، تو وہ زیادہ پریکٹیکل لرننگ جو ہوتی ہے وہ اپنے گھر کے ماحول سے ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلا انسٹیٹیوشن گھر کا وہ صحیح ہو، پھر اس حساب سے دوسرا جو انسٹیٹیوشن ہوتا ہے وہ ہمارا اپنا مدرسہ یا ہمارا اپنا مکتب یا ہماری اپنی مسجد ہوتی ہے۔ ان مساجد کے اندر ہی، جیسے میں نے پچھلی مرتبہ بھی کہا تھا کہ یہ مسجدیں ہی ایسی جگہ ہیں جن کے تعلق سے اللہ عز و جل خود فرماتے ہیں فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ یعنی اللہ عز و جل مسجد میں آنے والوں کے تعلق سے کچھ خاص باتیں بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو مسجدوں کے اندر آ کر کے اللہ عز و جل کا ذکر کرتے ہیں، اللہ عز و جل کے نام کو بلند کرتے ہیں، اس کی تسبیحات کرتے ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں جن کی اپنی تجارتیں ان کو اپنے آخرت سے، ان کی اپنی عبادت سے غافل نہیں کرتی۔ تجارتوں میں یہ محو ہو کر کے، کھو کر کے، لاسٹ ہو کر کے نمازوں کا چھوڑ دینا، دین کو دور کر دینا، دین سے دور ہو جانا، یہ ایسے نہیں کرتے۔ یہ اس دن سے ڈرتے ہیں یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، جس دن آنکھ جو ہے پتھرا جائے گی، دوسرے معنوں میں آنکھیں اور دل پلٹ سکتے ہیں، تو اس دن سے یہ لوگ اس طریقے سے خوف کھاتے ہوئے اللہ عز و جل کی عبادت میں ہمیشہ لگے رہتے ہیں۔ اس کا بڑا مطلب یہ ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہا کہ جہاں جس کسی مجلس میں، جس کسی مسجد میں اس طرح کے لوگ جمع ہوتے ہوں جہاں پر اللہ عز و جل کا ذکر ہوتا ہو، دراسہ ہوتے ہوں، تدارس ہوتا ہو، بیٹھ کر کے لوگ دین کی باتیں کرتے ہوں، دین سکھلاتے ہوں، ایسی محفلوں پر اللہ عز و جل کی نہ صرف رحمت ہوتی ہے، اللہ عز و جل کہ فرشتے ایسی مجلسوں کو ڈھانپ لیتے ہیں، ایسی مجلسوں پر سکون نازل ہوتا ہے، ٹرانکولیٹی، دل کا سکون ایسی مجلسوں میں آ کر حاصل ہوتا ہے، اور اللہ عز و جل اس طرح کی مجلسوں میں جو لوگ بیٹھتے ہیں ان کا ذکر اپنے پاس جو لوگ ہیں یعنی فرشتے ہیں ان کے ہاں ہمارا نام لے کر کے ذکر کرتے ہیں۔ اسے صاف پتہ چلتا ہے کہ مسجدوں کو صرف 5 وقتہ نمازوں تک کی محدود کر کے نہ رکھا جائے، بلکہ مسجدوں کے اندر یونیورسٹیز جیسے میں نے پچھلے بھی بتایا تھا، جو حسل بسل یونیورسٹیز میں ہوتی ہے، جو ہلچل یونیورسٹیز میں ہوتی ہے، اس طریقے سے ہماری مساجد کے اندر ویسے ہلچل ہو، ویسے حلقات ہوں، صبح شام حفظ کے پروگرامز کروائے جائیں، کوئی لوگ آ کر کے اگر دینی علوم حاصل کرنا چاہیں تو ڈسپلن کے ساتھ ان کے ساتھ ایک سیکوینشلی اور پورے اہتمام کے ساتھ ان کو سارے علوم سکھانے کی کوشش کی جائے۔ مانا کہ اس طرح کا کام کرنے کے لیے مدرسے موجود ہیں، اس کے علاوہ بھی ہم اگر مسجدوں کو یہ سب مسجدوں میں یہ روٹین بناتے ہیں تو یہ نور علی نور ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ کیونکہ پھر دیکھیں اگر آپ یوں کہتے ہیں کہ اس کام کے لیے تو خاص طور سے مدرسے موجود ہیں،
تو اس حساب سے سعودیہ میں بھی، سعودیہ کو اگر مثال مانا جائے تو مملکہ میں بھی بہت سارے اس طریقے سے یونیورسٹیز موجود ہیں، اس کے باوجود بھی مسجد النبوی ہو گئی یا مسجد الحرام ہو گئی، برابر اس طریقے کے حلقات وہاں پر ہوتے رہتے ہیں جہاں پر دین کی تعلیم ہوتی رہتی ہے، حفظ کے حلقات چلتے رہتے ہیں اور اجازات دیے جاتے ہیں وہاں پر، نہ جانے کتنی ایسے علوم لوگوں میں وہاں پر بانٹے جاتے ہیں، اور اس حساب سے ان کلیات میں آ کر کے، کلیات المساجد، ان میں آ کر کے لوگ خوب پڑھ کر کے علم حاصل کر کے جاتے ہیں، اور یہاں وہاں کے مقابلے میں یہاں تو اس کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ ہمارا سیکنڈ انسٹیٹیوشن ہوا۔ پہلا انسٹیٹیوشن جیسے میں نے کہا گھر صحیح ہو، دوسرا انسٹیٹیوشن جیسے میں نے کہا کہ ہماری اپنی مسجدوں میں سدھار آئے، مسجدوں کے اندر جو بچے، جیسے میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا، پڑھنے کے لیے جو آتے ہیں ان کو عقیدہ سکھلایا جائے، ان کے اندر اخلاق پیدا کیے جائیں۔ پتہ چلا کہ ہم ان کو نہ اخلاق سکھلاتے ہیں نہ عقیدہ سکھلاتے ہیں، بس رٹی رٹائی کچھ دعائیں ہوتی ہیں وہ سکھلا دیتے ہیں، بیت الخلاء میں جانے کی دعا، بیت الخلاء سے باہر نکلنے کی دعا، کھانا کھانے سے پہلے کی دعا، کھانا کھانے کے بعد کی دعا، سونے سے پہلے کی دعا، جاگنے پر کی دعا۔ اس طریقے سے میں ان کو کم نہیں بتا رہا، میں ان دعاؤں کی اہمیت اپنی جگہ ہے، مگر ان دعاؤں کو صحیح طریقے سے اس وقت ایک انسان سمجھ کر ادا کر سکتا ہے جب اس کو دین کا علم ہو، اس کے عقیدے پر کام ہوا ہو۔ تو ہم عقیدے پر کام نہیں کریں گے تو پھر یہ دعائیں صرف رٹی رٹائی دعائیں۔ ویسے تو ہم ہر نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم بولا کرتے ہیں کہ اے اللہ عز و جل ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ ہم میں سے کون ہے جو پوری طریقے سے سیدھے راستے پر گامزن نظر آتا ہے؟ ہمیشہ ہم ہدایت کی دعا مانگتے ہیں، ہمیشہ ہم اللہ عز و جل سے کہتے ہیں کہ ان لوگوں کے راستے پر چلانا جن پر تو نے انعام کیے ہیں۔ کن پر؟ الصدیقین والشہداء والصالحین والنبی۔ یہ تمام لوگوں کے راستے ہم جانتے ہیں کیسے ہیں، اس کے باوجود ہم ان کے راستوں پر چلنا خود نہیں چاہتے۔ تو دوسرا انسٹیٹیوشن۔ تیسرا اسی طریقے سے انسٹیٹیوشن، جس مکتب میں، جس اسکول میں، جس مدرسے میں ہمارا بچہ جاتا ہے پڑھنے کے لیے، خاص طور سے اسکولز میں۔ مدرسوں کا الحمدللہ پھر بھی حال بہت بہتر ہے کہ وہاں عقیدوں کی تعلیم ہوتی ہے، صحیح عقائد سکھلائے جاتے ہیں، اخلاق سکھلائے جاتے ہیں، دینیات کا علم سکھلایا جاتا ہے، یہ مدرسوں میں ہوتا ہے۔ مگر جس کنٹمپریری اسکولز کو ہمارے اپنے بچے جا کر کے آتے ہیں، جن کالجز میں ہمارے اپنے بچے جا کر کے آتے ہیں، وہاں آج کی تاریخ میں اگر دیکھا جائے تو دین کا بالکل وپریت سکھایا جاتا ہے۔ دین اے بولتا ہے تو اس کا بالکل اپوزٹ بی سکھلایا جاتا ہے، جب آپشنز اگر آپ کے پاس اے اور بی ہوں۔ تو اس طریقے سے ہم ہمارے اپنے دینی مطالعے میں یا پھر ہماری اپنی دینی کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ مثال کے طور پر اولم یروا الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي۔ ایک زمانے میں پورے کا پوری یونیورس جو ہے ایک گولے کی شکل میں تھی، سب ملی جلی تھی ایسے۔ سائنس کہتی ہے کہ ایک بہت بڑا بینگ ہوا، دا بگ بینگ جسے کہتے ہیں، اس کے نتیجے میں کائنات وجود میں آئی، یعنی آٹومیٹکلی یہ بڑا سا بینگ ہوا ہے، بڑی سی فیژن ہوا ہے۔ یہ دنیا کا ماننا ہے، سائنس کا ماننا ہے، جبکہ اللہ عز و جل اس آیت میں صاف طور پر کہتے ہیں اولم یری الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا، یہ تو تھے ایسے ملے جلے، ففتقناہما، ہم نے ان کو سپلٹ کیا ہے، ہم نے ان کو پھاڑا ہے، ہم نے ان کو الگ الگ کیا ہے، ہم نے ان کو جگہ جگہ پر، یعنی آسمان اوپر جائے گا، زمین نیچے کو آئے گی، پہاڑ اس پر پھر ایسے بیٹھیں گے، پھر بادل ہوں گے، یہ جو کچھ دیکھتے ہیں آپ، اللہ عز و جل نے کیا ہے۔ سائنس اس اللہ عز و جل کے نام کو ایبسنٹ کرواتی ہے، نکلواتی ہے، پھر کہتی ہے کہ نہیں، دنیا خود سے وجود میں آ گئی۔ ہم یہاں اس طریقے کی تعلیم ہمارے اپنے دین کی پاتے ہیں، اور بچے دین سے بے بہرا، دین سے بالکل پتہ نہیں، دین سے بالکل کورے ہو کر کے دنیاوی تعلیمات کو ان کے حصول کے چکر میں، ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر بننے کے چکر میں کالجز، یونیورسٹیز کو جاتے ہیں، وہاں پر جا کر کے الحاد کا شکار ہوتے ہیں، اپوسٹسی کا شکار ہوتے ہیں۔ وہاں پر وہ کئی لوگ ایسے ہیں جو ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ دین نام کی کوئی چیز نہیں ہے، وہ سب دل کے ڈھکوسلے کے لیے، دل کو تسلی دینے کے لیے دین کا بہانہ بنا لیتے ہیں لوگ، اصل سائنس ایسے کچھ نہیں۔ سائنس پر اتنا اندھا بھروسہ، جیسا کہ بھروسہ ہمیں قرآنی آیات پر ہونا چاہیے، جس کا خود قرآن تقاضا کرتا ہے الذین یؤمنون بالغیب، اور ہمیں سائنس کہتی ہے کچھ، آج سائنس نے ایک بات کہی، کل پلٹ کر کے سائنس کوئی اور بات کہہ دے گی، پھر بھی ہم اس پر آبجیکشن نہیں لاتے، اپنا لاتے ہیں آبجیکشنز تو قرآن پر، احادیث پر لاتے ہیں۔ تو اس حساب سے ہمارے یہ جو 3 انسٹیٹیوشنز ہیں، ان تینوں میں اگر سدھار ہو، پھر سے بتا دوں میں، گھر ہمارا اپنا، ہمارے اپنے مساجد اور مدرسے،
خاص طور سے مکتبات جو صبح شام کے مکتب چلتے ہیں مدرسوں میں وہ، اور تیسرے ہمارے اپنے بچے جن سکولز کالجز یونیورسٹیز کو جاتے ہیں، وہ اگر جاتے ہیں تو ٹھیک ہے جائیں، پڑھنے سے روکنا نہیں ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہ پڑھیں، مگر کم از کم ہمیں اس کا اپوزٹ بھی تو پتہ چلے، کوائن کا دوسرا حصہ بھی تو پتہ چلے، دوسرا سائڈ بھی تو پتہ چلے۔ صرف وہی پڑھتے رہیں گے پھر دین سے ہاتھ سے نکل کے چلے جائیں گے۔ اور ماں باپ کتنے ایسے ہیں جو سر پیٹتے رہ جاتے ہیں کہ میرا بچہ کالج چلا گیا، بگڑ گیا، اس نے وہاں پہ چھوکری دیکھ لی، اس کے ساتھ افیئر کر لیا، اس کے ساتھ شادی کر لی اور الگ رہنے لگا ہے، دین کی پابندی نہیں، دین کا کوئی پاس لحاظ نہیں۔ اور ہم یہ جو بیج بوئے تھے ہم نے بوئے تھے اس طریقے سے۔ اس بچے کو کالج بھیجا تھا تو ہم نے بھیجا تھا، اس کو جب کالج بھیجا تو کم سے کم اتنا تو ہو کہ ہم اتنا علم کم از کم رکھتے ہو کہ جب بچہ گھر واپس آئے کالج سے، اسکول سے، یونیورسٹی سے، جب بچہ گھر واپس آئے تو بیٹھ کر کے ہم بات تو کریں اس کے سامنے کہ دیکھو تم نے آج کیا سیکھا بتاؤ۔ اگر بچہ کہے کہ نہیں میں نے سیکھا ہے کہ انرجی cannot be created neither can it be dissipated، ایک فارمولا ہے اس کا اپنا فزکس کا، تو کہ مطلب یہ ہے کہ انرجی خود پیدا، انرجی cannot be created، کوئی پیدا نہیں کر سکتا اس کو، کوئی اس کو ڈسپیٹ نہیں کر سکتا۔ یہ کتنا بڑا کتنی غلط چیز ہے، اور اس کو پھر صاف صاف لا کر کے دیکھیں کہ اللہ عز و جل سے ٹکراتی ہے اور ہمارے اپنے توحید سے ہماری اپنی ٹکراتی ہے، جبکہ اللہ عز و جل خود کہتے ہیں کہ ہم نے ہر چیز کو بنایا ہے، ہر چیز میں ہم نے جان پھونکی ہے، ہر چیز کو ہم نے پیدا کیا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ انرجی cannot be created، اور پھر آگے کہتے ہیں انرجی cannot be dissipated، جبکہ اللہ عز و جل خود کہتے ہیں کل من علیہا فان، دنیا میں جو بھی چیز ہے ہر چیز کو فنا ہے، ہر چیز کو ڈکلائن ہونا ہے، اس کا خاتمہ ہونا ہے، ہر چیز ختم ہو کر رہے گی، کل شیء ہالک الا وجہہ، سوائے اللہ عز و جل کے ہر چیز کو ہلاک ہونا ہے۔ وہاں جا کر کے بچہ وہ سیکھتا ہے کہ انرجی cannot be dissipated، اور وہ ایک فارم یا دوسرے فارم سے تیسرے فارم کو بدل کر آتی رہتی ہے انرجی، یہ سب سیکھتا ہے۔ یہ ٹکراؤ پیدا کرتی ہیں، اور بچے کو جب تک ہم دین کے بارے میں عقیدے خاص طور سے ہمارے ان کے مضبوط نہیں ہوں گے تب تک ہم ان باتوں کا جواب نہیں دے سکتے۔ ایسی نہ جانے کتنی اور چیزیں ہیں۔ تو جب بچہ ہمارا اسکول جاتا ہے، کالج جاتا ہے، یہ سب کچھ سیکھ کر کے آتا ہے، تو ہم ماں باپ کا فرض بنتا ہے کہ حساب سے کہ ہم اس کو بٹھائیں، سمجھائیں کہ دیکھو بیٹا یہ جو پرنسپل تم نے سیکھا ہے یہ اصل میں اسلام کے بالکل خلاف چلتا ہے، اسلام کے بالکل وپریت ہے، اسلام اس کو اپریشیٹ نہیں کرتا، آؤ بیٹھو میں تمہیں سکھلاتا ہوں کہ اسلام کیا بتلاتا ہے۔ روز کے حساب سے بیٹھ کر کے 10 منٹ 15 منٹ ہی صحیح ہم اگر ان کے ساتھ بتاتے ہیں کہ آج تم نے یہ سیکھا، میں اس کو تھوڑا سا جو صحیح ہے اس کو میں مانتا ہوں، جو غلط ہے، جو عقیدے کے طور پر جو عقیدے سے جا کر کے ٹکراتا ہے اس کو میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ تمہارا دماغ کلیئر ہو جائے۔ تو پھر ہمارے بچے بھی انشاءاللہ تعالی اصحاب الاخدود کے قصے میں اس نوجوان لڑکے کی طرح ہوں گے جس کو ایک طرف تو مجیشن نے، جادوگر نے، سورسرر نے جادو سکھلایا تھا، اور دوسری طرف بچے نے خود سے والنٹریلی جا کر کے اس وقت کے جو دینی عالم ہیں، شیخ کہیں اس وقت کے، ان کے پاس جا کر کے دین کا علم حاصل کیا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جب موقع ایسا آیا کہ اس بچے کو چوز کرنا تھا کہ میں نے جس شیخ کے پاس جا کر کے دین کا، اللہ کا جو علم سیکھا ہے وہ صحیح ہے، یا میں نے جو سوسرر کے پاس جا کر کے، مجیشن کے پاس جا کر کے جو جادو سیکھا ہے وہ صحیح ہے، تو اس نے پھر اللہ عز و جل سے دعا مانگی، اور پتھر جب پھینکنا تھا اس جانور پر جس کو اس چھوٹے پتھر سے ہلاک نہیں کیا جا سکتا تھا، تو اس نے پتھر پھینکنے سے پہلے یہی دعا کی کہ اے اللہ عز و جل اس جادوگر کے پاس جا کر کے میں نے جو کچھ سیکھا ہے اس کے مقابلے میں وہ علم جو میں نے اس شیخ سے سیکھا ہے، دین کا علم سیکھا ہے، اسلام کا علم سیکھا ہے، اگر یہ علم تیرے نزدیک زیادہ محبوب ہے، تجھے زیادہ پسند ہے، تو اس پتھر کے ذریعے سے اس جانور کو ہلاک کر دینا، بھگا دینا کم از کم۔ تو نتیجہ ہوا بھی یہی کہ اس چھوٹے سے پتھر سے اس نے اس کو مارا بھی، اور وہ جانور بڑا آدم خور جانور، دوسرے معنوں میں لوگ ڈر گئے تھے، وہاں جا نہیں پا رہے تھے اس کے قریب، اور راستہ بلاک کر لیا تھا اس نے۔ تو اس پتھر سے اس چھوٹے سے لڑکے نے، اس کی عمر کیا رہی ہوگی، 15-17 سال کا لڑکا رہا ہوگا وہ، اس کے اندر اتنا اس کی ویژن کہیں یا اس کی دوربینی کہیں یا اس کا عقیدے کی پختگی دیکھیں اتنی تھی کہ اس نے نہ صرف اس پتھر سے اس دعا کر کے اس کو مارا، اس کے چلے جانے کے بعد پھر اس نے تیقن کر لیا اس نے کہ جو کچھ ہوگا وہ اللہ عز و جل کی مرضی سے ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر اتنا پاپولر ہو گیا وہ لڑکا کہ لوگ اس کے پاس علاج کے لیے آنے لگے، اور لوگوں کا علاج کرتے ہوئے وہ بار بار دعوت و تبلیغ کا کام کرتا، ہمیشہ
جب بھی کوئی اس کے پاس پیشنٹ آتا اپنی کوئی پریشانی لے کر کے، اسے کہتا کہ یہ پریشانی دور کرنے والا میں نہیں ہوں، اللہ عز و جل ہے، رب العزت ہے، اس سے مانگو، اس کے سامنے گڑ گڑاؤ، وہ تمہاری پریشانی دور۔ نہ جانے ایسے اس حساب سے اس نے کتنے لوگوں کو مسلمان کر دیا۔ پھر میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میں پوری تفصیل سے، اصل میں اس چیز کو بتانے کے لیے ایک پورا گھنٹہ چاہیے کہ اصحاب الاخدود کے اس قصے میں اس نوجوان لڑکے کا کیا زبردست رول رہا ہے۔ اس نے اپنی دوربینی سے، اپنی ویژن سے، اس نے اپنی جان پر کھیلتے ہوئے، I'm cutting the long story short، اپنی جان پر کھیلتے ہوئے اس نے جان کی بازی لگا دی، وہ تو گیا جان سے، مگر ساری کی ساری کمیونٹی، اس کے آس پاس جتنے لوگ رہتے تھے اس ٹاؤن شپ میں، ان تمام کو وہ مسلمان کر گیا اپنی اس حکمت کی وجہ سے۔ تو ہم آج کے دن، آج کے دور میں کیا اپنے بچوں کو اس طریقے سے مسلح نہیں کر سکتے؟ اس طریقے سے ہم ان کو اکوپ نہیں کر سکتے کہ ہم ان کو جہاں دنیا کی تعلیمات دیتے ہیں، دین کی بھی تعلیمات دیں؟ یہ تین انسٹیٹیوشنز اگر برابر اپنے حساب سے فنکشن کرنے لگیں تو پھر دیر نہیں کہ ہماری اپنی قوم کے اندر زبردست انقلاب آئے، اور پھر دیر نہیں کہ انشاءاللہ تعالی سب لوگ اسلام کے پیاسے ہو کر کے اسلام کے قریب آنے لگیں۔ آج ماحول ایسا ہے کہ اسلام سے مسلمان دور بھاگتا ہے، غیر مسلم تو غیر مسلم ہی ہے۔ ہم مسلمان کسی مسلمان کے ساتھ بیوپار نہیں کرنا چاہتے، سودا نہیں کرنا چاہتے، کیوں؟ اس کے اخلاق برابر نہیں ہے، دھوکہ دیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، غدر کرتا ہے، غبن کرتا ہے۔ ہم ایسے ہو گئے ہیں۔ تو ان تین انسٹیٹیوشنز پر کام کرنے کی ضرورت ہے، اسی کو مثال بناتے ہوئے یا اسی کی مثال دیتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی مدینہ پہنچتے ہیں، سب سے پہلا کام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے وہ مسجد قباء کی تعمیر کا کام کیا ہے، اس کی بنیاد ڈالنے کا کام کیا ہے۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آگے نکلتے ہیں۔ اب ہم واپس اپنی اسٹوری پر آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تعلق سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہاں سے آگے نکلتے ہوئے بنو سالم ابن عوف کی بستی میں پہنچتے ہیں۔ جمعہ کی صبح وہاں سے نکلے ہیں قباء سے، اور کافی دور جانے کے بعد جب جمعہ کا وقت ہو گیا ہے تو وہاں جا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی نماز، پہلی مرتبہ جمعہ کی کانگریگیشنل نماز پڑھائی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لگ بھگ 100 لوگوں نے وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اس وقت نماز پڑھی تھی۔ مدینے کی پہلی مرتبہ جمعہ کی نماز وہاں پر پڑھائی گئی تھی، اور اسی حساب سے جیسے آگے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکل تو گئے، مگر وہاں بھی ایک مسجد تعمیر کر دی گئی۔ تو اس طریقے سے مساجد کو ایک تو تعمیر کرنے میں آگے بڑھنا، اور دوسرے مساجد کو آباد رکھنے میں حصہ لینا، کنٹریبیوشن کرنا، وہ ضروری ہے۔ قرآن خود کہتا ہے نا، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ مسجدوں کو آباد کون رکھتے ہیں؟ وہ لوگ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہوں اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہوں۔ ان لوگوں کا فریضہ، ان لوگوں کا اندر سے اپنا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے کہ نہیں، مسجد میں نماز کا وقت ہوا جا رہا ہے، میں گھر پر نہیں بیٹھ سکتا، میں اپنی دکان پر نہیں رہ سکتا، میں کہیں اور نہیں رہ سکتا۔ اچھا، میں کہیں جا بھی رہا ہوں، یہاں سے 10 کلومیٹر کی دور، 20 کلومیٹر کی دوری پر مجھے کوئی کام ہے، راستے میں مسجد ہے، میں کہیں نہ کہیں اتر کر نماز پڑھ لوں گا۔ اس طریقے سے ہمیں اپنے نمازوں کے تعلق سے شعور پیدا کرنا چاہیے، ہمارا ایٹیٹیوڈ تھوڑا سا سینسیٹیو ہونا چاہیے اس کو لے کر کے کہ ہم نمازوں کو کہیں نہ کہیں غفلت میں نہ لیں، ہلکے میں نہ لیں۔ یہ نمازیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہمیشہ نمازوں کے تعلق سے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نا کہ مجھے نماز کے ذریعے سے ارحنا بہا یا بلال، اس طرح کے الفاظ آتے ہیں، کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نماز کے ذریعے سے مجھے راحت پہنچاؤ۔ ہمارے آج کے سوسائٹی کا معاملہ یہ ہے کہ نماز جیسے ہی ختم ہوتی ہے ہمیں راحت ملتی ہے، جبکہ نمازوں کے اندر ہمیں سکون، نمازوں کے اندر ہمیں راحت اور چین نصیب آنا چاہیے۔ تو اس حساب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے نکلتے ہیں، پھر اس جگہ سے بھی سیدھے مدینہ کا رخ کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں پتہ ہے کہ اس وقت مدینہ کو یثرب کہا جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام بدل کر کے ایک تو طیبہ رکھا، دوسرا مدینہ بھی اس کا نام ہے، مدینہ النبی یا مدینہ الرسول کے حساب سے۔ مدینہ اصل میں کہتے ہیں شہر کو، کسی بھی شہر کو آپ مدینہ کہہ لیں، ہاں، تو مدینہ کا مطلب ہی ہوتا ہے شہر، سٹی، تو اس حساب سے مدینہ النبی، نبی کا سٹی، مدینہ الرسول، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر، ویسا نام اس حساب سے مدینہ پڑا ہے اس کا۔ ایک اور نام اس کا طیبہ بھی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لیے پھر مدینہ میں داخل ہوتی ہے، اور جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں قباء سے نکلے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ننیال کو خبر کر دی ہے، بنو نجار ان کے اپنے ننیال کے قبیلے کا نام ہے، خبر کر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
پہنچنے والے ہیں۔ تو بنو نجار کے قبیلے کے لگ بھگ 500 لوگ کہا جاتا ہے تیر، تلوار، برچھیاں، سپیئرز وغیرہ لے کر کے آپ کے استقبال کے لیے پہنچے ہیں، سب کے سب۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی پہنچتے ہیں، قریب ہونے لگتے ہیں، ہر کوئی چاہتا تھا، جیسے ہی مدینے میں انٹر کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی نے، ہر کوئی چاہتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مہمان بنے، ہمارے گھر اتریں۔ تو سب جو ہے کوشش کرتے تھے کہ اونٹنی کو کھینچ کر کے، اونٹنی کی نکیل پکڑ کر کے کھینچ کر کے اونٹنی کو اپنے گھر لے جائیں، اپنے ساتھ لے جائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ نہیں، دعوا الناقہ فإنہا مأمورہ، اونٹنی کو چھوڑ دو، یہ اللہ عز و جل کے حکم کے تابع ہے، یہ وہیں رکے گی جہاں اللہ عز و جل نے اس کے رکنے کا حکم دیا ہے، یہ وہاں جا کر کے خود بخود رک جائے گی۔ تو اس حساب سے اونٹنی آگے چلتی ہے۔ آج جہاں مسجد نبوی ہے نا، وہاں رکتی ہے وہ پہلے اونٹنی کچھ دیر کے لیے رکتی ہے، پھر وہاں سے اٹھتی ہے واپس، پھر تھوڑی دیر کو اور آگے چلتی ہے، پھر پلٹ کر کے آتی ہے، پھر وہی پہلی جگہ پر کے آ کر کے بیٹھ جاتی ہے اونٹنی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھتے ہیں۔ جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اترتے ہیں وہاں سے، اس میں پھر ایک کانورسیشن ہے ابو ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ یہاں ہمارے اپنے لوگوں میں، یعنی بنو نجار کے لوگوں میں سب سے قریب گھر، سب سے نزدیک کس کا گھر ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں۔ یہ کب؟ جب کہ ابھی اونٹنی چلتی جا رہی ہے، بعد میں آ کر کے اونٹنی بیٹھتی ہے، جو میں نے ابھی کہا کہ اونٹنی جا کر کے مسجد نبوی کے سامنے، جہاں آج مسجد نبوی ہے، وہاں بیٹھ گئی۔ وہ ایوب کہتے ہیں کہ میرا اپنا گھر ہے۔ تو اس حساب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، اونٹنی بیٹھ جاتی ہے، اور جیسے ہی اونٹنی وہاں بیٹھتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان لے کر کے ابو ایوب الانصاری اپنے گھر لے جاتے ہیں، اور اسعد ابن زرارہ رضی اللہ عنہ اونٹنی تھام لیتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا منشا یہ تھا کہ اونٹنی میں نے پکڑ لی ہے، لہٰذا آپ میرے ساتھ چلیں، سامان ادھر کو، اور یہ چاہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ ادھر کو چلے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا المرء مع رحلی، یعنی میرا سامان، میری سواری جہاں ہے میں وہاں اتروں گا، مجھے ابو ایوب انصاری کے گھر اترنا ہے، کیونکہ اونٹنی وہاں بیٹھ گئی ہے اور سامان میرا وہاں گیا ہے۔ تو اس حساب سے ایک چھوٹی سی بات یہاں پر یہ بھی سنتے چلیں کہ قرآن خود کہتا ہے کہ صرف انسان اور جن ہی ہیں جنہیں فری ول دی گئی ہے۔ خود اللہ عز و جل کہتے ہیں اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ۔ یہ جو فری ول کی بات آتی ہے، تو ان دونوں سپیشیز نے، ہیومن سپیشیز اور جن سپیشیز، ان دونوں سپیشیز نے اس کو قبول کیا کہ ٹھیک ہے، ہمیں فری ول دو، ہم اپنے حساب سے کام کریں گے۔ جبکہ دوسری تمام مخلوقات نے، اللہ عز و جل کی تمام کریچرز نے اللہ عز و جل کی کہا نہیں، ہم ایسے ہی اطاعت کریں گے تیری۔ خاص طور سے زمین اور آسمان کے بارے میں آتا ہے قالتا اتینا طائعین، کہ زمین اور آسمان دونوں نے کہا نہیں، ہم ایسے ہی، ہمیں فری ول نہیں چاہیے، کیونکہ پتہ چلا کہ اگر ہمیں فری ول دی گئی تو کئی مرتبہ ہمارا من کسی کام کے کرنے میں دلچسپی نہیں لے گا، کئی مرتبہ ہمارا من کسی غلط کام کی طرف بھی راغب ہوگا، ہم پھر ان غلط کاموں کی طرف جاتے ہوئے، یا جو آپ نے کہا ہے اس کو بجا لانے میں اگر کہیں ہم سے کوتاہی ہو جائے تو پھر ہم پکڑے جائیں گے، اس چیز کا ڈر ہے۔ وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا، اسی چیز کی وجہ سے انہوں نے کہا نہیں، ہمیں فری ول نہیں چاہیے۔ تو ان دونوں نے، یعنی ہم انسانوں نے اور جنہوں نے یہ فری ول قبول کر لی تھی۔ ان کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہم دنیا میں دیکھتے ہیں، سب اللہ عز و جل کے حکم پر مأمور ہیں، سب اللہ عز و جل کا بنا چوں چرا کیے حکم بجا لاتی ہیں، ساری کی ساری مخلوقات۔ اسی حساب سے یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دعوا الناقہ فإنہا مأمورہ، میری اس اونٹنی کو چھوڑ دو کیونکہ یہ اللہ عز و جل کے حکم کی تابع ہے، یہ اللہ عز و جل کا حکم، اس کے حکم سے رکے گی جہاں رکے گی۔ یہ ایک ایسا انسیڈنٹ نہیں ہے، نہ جانے اس طریقے سے کتنے ایسے انسیڈنٹس ہیں جن کے ذریعے سے صاف سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جانور بھی اللہ عز و جل کے حکم کے تابع ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر کچھ ہی دنوں پہلے ہم پڑھ آئے تھے، سراقہ ابن مالک جو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے مدینے کی طرف جا رہے ہیں تو چیس کرنے میں لگے ہیں، تو 3 مرتبہ ان کا گھوڑا انہیں گراتا ہے اور خود گر پڑتا ہے، تو یہ بھی اللہ عز و جل کے حکم سے تھا۔ اس سے پہلے ہم پڑھ آئے ہیں کہ ایک پوائنٹ تھا جب ابرہہ نے چاہا تھا کہ کعبے کو ڈھایا جائے، ہم نے پڑھا ہے یہ بہت پہلے، ایک پوائنٹ پہ آ کر کے ہاتھی بیٹھ جاتا ہے، یہ 1000 کوشش کرتا ہے ابرہہ ہاتھی کو اٹھانے کی، ہاتھی اٹھ تو جاتا ہے مگر جیسے ہی ہاتھی کو وہ کعبے کی ڈائریکشن میں لے جانے کی کوشش کرتا ہے تو ہاتھی بیٹھ جاتا ہے یا رک جاتا ہے۔
دوسری ڈائریکشن میں لے جانے کی کوشش کرو، برابر چلتا ہے ہاتھی۔ پھر سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ عز و جل کے حکم کے تابع تمام جانور وغیرہ بھی ہوتے ہیں۔ پھر آگے چل کر کے ہم پڑھیں گے، خاص طور سے صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی ایک پوائنٹ پہ آ کر کے رک جاتی ہے، آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہے، تو نبی کریم سے ہم پڑھیں گے وہاں جا کر کے انشاءاللہ تعالی۔ حدیبیہ کی جو ٹریٹی ہے جس میں صلح کی بات ہوئی تھی، اس موقع پر آئے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی رک جاتی ہے، بیٹھ جاتی ہے، آگے بڑھتی نہیں ہے۔ تو کچھ صحابہ کہتے ہیں یہ کیا بات ہو گئی، ایسا لگتا ہے کہ آپ کی اونٹنی تھوڑی سی اڑیل ہو گئی ہے، یعنی آپ کی بات نہیں سن رہی ہے، ضدی سی ہو گئی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، یہ میری اونٹنی ایسا نہیں کرتی، بل حبسہا حابس الفیل، بلکہ میری اونٹنی کو حابس الفیل یعنی اللہ عز و جل نے، یعنی جس ذات نے ہاتھی کو اس وقت روک لیا تھا، ابرہہ کے ہاتھی کو، اسی ذات نے اس اونٹنی کو بھی روکے رکھا ہے آگے بڑھنے سے۔ تو اس سے صاف سمجھ میں آتا ہے کہ انسان اور جن کے علاوہ تمام کی تمام مخلوقات اللہ عز و جل کے حکم کی تابع داری کرتی ہیں اور فرما برداری کرتی ہیں، اور ان کے پاس کوئی فریڈم نہیں ہے، چوائس نہیں ہے، فری ول نہیں ہے ان کے پاس۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی ابو ایوب رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچتے ہیں، اترتے ہیں، تو ابو ایوب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اوپر کی طرف چلے جائیں، ہم نیچے کو رہیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں السفل ارفق، میں نیچے رہنا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ابو ایوب الانصاری کا اپنا گھر جو تھا وہ ڈیوپلیکس تھا، گراؤنڈ فلور فرسٹ فلور۔ تو ابو ایوب الانصاری چاہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اوپر جائیں، آرام سے خود سے رہیں، اپنی جگہ پر رہیں آرام سے، ہم لوگ ڈسٹرب نہیں کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ رہیں گے اوپر۔ تو مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سوچنا یہ تھا کہ ابو ایوب آپ اور آپ کی اہلیہ اوپر کی طرف چلی جائیں، فرسٹ فلور پر چلے جائیں، آپ لوگ نیچے گراؤنڈ فلور پر میں رہوں گا، کیونکہ میرے ساتھ نہ جانے کتنے لوگ آتے جاتے رہیں گے اپنے مسئلے مسائل پوچھنے کے لیے، مجھ سے بات کرنے کے لیے، میرے ساتھ وقت بتانے کے لیے، نہ جانے کتنے صحابہ کا آنا جانا لگا رہے گا۔ اگر میں اوپر رہوں گا، آپ نیچے رہیں گے، تو ایسا ہوگا کہ ہر مرتبہ اوپر چڑھتے ہوئے آپ کو ڈسٹربنس ہوگا، آپ کو تکلیف ہوگی، آپ کے گھر کے اپنے پردے کا اہتمام، وہ نہ جانے کتنی ایسی چیزیں۔ لہٰذا آپ ایک کام کریں نا، آپ اوپر چلے جائیں، مجھے رہنے دے نیچے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو ایوب الانصاری کہتے ہیں لا اعلو سقیفتن انت تحتہا، میں ایسی چھت پر اوپر خود جا نہیں سکتا جس کے نیچے آپ ہوں، یعنی آپ جیسا رتبے والا، آپ جیسا نبی، میں یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ نیچے کی طرف رہیں میں اوپر کی طرف رہوں، لہٰذا یہ بہتر ہے کہ آپ اوپر چلے جائیں، میں نیچے کی طرف رہوں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات مان کر کے اوپر کی طرف چلے جاتے ہیں، اور ابو ایوب الانصاری نیچے رہنے لگا کرتے ہیں۔ پھر اس دوران کافی ایسا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روز یہ کھانا بھیجا کرتے تھے، دوسرے صحابہ بھی ٹرن وائز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کھانا پہنچایا کرتے تھے۔ تو جب کھانا واپس آ جاتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کھا لینے کے بعد، تو کچھ فوڈ بچا رہتا اس میں، تو ابو ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ اس چیز کا خاص اہتمام کرتے کہ پوچھتے کہ آپ مجھے بتاؤ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن میں کہاں کہاں سے ہاتھ لگا کر کھایا ہے، کہاں کہاں ہاتھ ڈال کر کے اپنا لقمہ انہوں نے لیا ہے، تاکہ میں بھی اس جگہ پر ہاتھ ڈال کر کے اس سے برکت لے سکوں، اس سے فائدہ اٹھا سکوں، اس سے برکتیں سعادتیں حاصل کر سکوں۔ تو اتنی شدت کے ساتھ ان کی اپنی محبت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اور ایک مرتبہ پھر ایسا بھی ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے لہسن کا کچھ بنا کر کے بھیجا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لہسن کھانے سے گریز کیا اور پھر واپس ایسے ہی بھیج دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لہسن نہیں کھایا۔ تو فوراً پوچھنے لگے احرام ہوا، کیا لہسن حرام ہے جو آپ نے نہیں کھایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، ولکنی اکرہ، نہیں بات ایسی نہیں ہے کہ یہ حرام ہے، مجھے لہسن ناپسند ہے۔ ایک بات خاص طور سے یہاں یہ غور کرنے لائق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی بھی قسم کے کھانے میں عیب نہیں ٹٹولا، عیب نہیں نکالا کہ اس میں نمک کم ہے، اس میں مرچ زیادہ ہے، اس میں ایسا ہے، اس میں ویسا ہے، کبھی نہیں۔ خود کو پسند ہوتا تو کھا لیتے، اگر نہ کھانا ہوتا تو بس کہتے کہ مجھے پسند نہیں ہے، بجائے اس کے کہ یہ کہیں کہ یہ ٹھیک سے نہیں بنا، یہ زیادہ جل گیا، یہ زیادہ گل گیا، یہ کم گلا، نہیں، یہ سب نقص نکالنے کے بجائے، ان کے اندر ڈیفیکٹس نکالنے کے بجائے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ نہیں، مجھے پسند نہیں ہے، میں نہیں کھاؤں گا۔ تو اس حساب سے اس دن بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لہسن نہیں کھایا تھا، ولیکنی اکرہ کہا، تو فوراً ابو ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کہتے ہیں فَإِنِّي أَكْرَهُ مَا تَكْرَهُ، آج سے میں بھی اس چیز کو ناپسند کرنے لگوں گا جس چیز کو آپ ناپسند کرتے ہوں، لہٰذا آج سے میں بھی لہسن کھانا بند کر دوں گا۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دراصل لہسن جو نہیں کھایا تھا وہ اس وجہ سے، علماء کہتے ہیں کہ وہ اس وجہ سے نہیں کھایا تھا کہ کچا جب کوئی لہسن کھاتا ہے تو اس کے منہ سے ایک قسم کی بو آتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتوں کا، خصوصاً جبریل علیہ السلام کا آنا جانا وحی کو لے کر کے، انفارمیشن کو لے کر کے ہوتا رہتا ہے، تو جبریل علیہ السلام کو میرے لہسن کھانے کی وجہ سے کہیں کسی قسم کی تکلیف نہ ہو، اس وجہ سے میں لہسن نہیں کھاؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پرہیز کر لیا، گریز کر لیا۔ تو اس حساب سے آپ سوچ کر کے دیکھیں کہ ہم بھی، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھی کہا ہے نا کہ اس طریقے سے کچا لہسن، کچی پیاز جس میں بو آتی ہو، ایک خاص قسم کی بو سے نکلتی ہے جس سے کراہت ہوتی ہے، ڈس لائک کرتا ہے بازو کھڑے ہونے والا، تو اس حساب سے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جب آپ اس طریقے کی چیزیں کھایا کرو تو مسجد میں نہ آؤ، کیونکہ پھر ان سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کھا کر مزے میں گھر بیٹھے رہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ گاگل کرتے ہوئے اس بدبو کو دور کر کے فوراً نماز کے لیے آنے کی کوشش کریں۔ اس میں ایک چھوٹا سا سائیڈ نوٹ پر پوائنٹ یہ بھی ہے کہ اندازہ کریں اگر فرشتوں کو اس طریقے سے کچا پیاز، کچی لہسن وغیرہ سے تکلیف ہوتی ہو تو پھر اس شخص کا کیا جو سگریٹ پی کر کے سیدھے نماز کے لیے چلا آتا ہے، اس کا وضو ہے، اور اگر وہ وضو پھر آ کر کے کلی وغیرہ کر کے کر بھی لے تو اس کے منہ میں تو وہ باس باقی رہتی ہے، اس کی وجہ سے فرشتوں کو کیا تکلیف نہیں ہوتی ہوگی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لہسن اور پیاز کی بات کہی ہے تو بدرجہ اولا اس چیز کو چھوڑنا چاہیے۔ لہسن اور پیاز تو حلال ہیں، مسجد میں ان کو کچا کھا کر کے آنے سے اس لیے روکا گیا ہے کہ ایک تو فرشتوں کو تکلیف ہوگی، پھر دوسرے جو آزو بازو آپ کے پڑوسی نماز میں کھڑے ہیں ان کو کراہت، ان کو تکلیف محسوس ہوگی، تو سگریٹ پینے سے، سگریٹ کی بدبو سے تو اور زیادہ تکلیف ہوتی ہے انسان کو۔ کئی مرتبہ تو ایسا ہوتا ہے کہ سگریٹ کی بدبو اس بندے کے صرف منہ یا ناک تک نہیں رہتی، اس کے اپنے کپڑوں میں بھی سرایت کر جاتی ہے، جسم سے بھی اس قسم کی بدبو آنے لگتی ہے۔ تو اس حساب سے ہمیں سگریٹ وغیرہ پی کر کے، اصل میں پھر بات لمبی ہو جائے گی، سگریٹ دراصل حرام ہے، ایسا نہیں ہے کہ سگریٹ منع ہے یا پھر ناجائز ہے، مکروہ ہے، نہیں، سگریٹ کے تعلق سے صاف الفاظ میں، چونکہ اس وقت جب پہلے سگریٹ کا آوشکار ہوا تھا، یا سگریٹ جب پہلی مرتبہ تماکو نوشی ہوئی تھی، جب وہ یہ سب بن کر کے آنے لگے تھے، ٹوبیکو وغیرہ بن کر کے ٹوبیکو کی پروڈیوس ہونے لگی، اور اس پروڈیوس کو لے کر کے پھر لپیٹ کر سگریٹ وغیرہ کے یا بیڑی کی شکل میں بیچا جانے لگا، صدیوں پہلے کی بات ہے۔ تب علماء کے سامنے یہ بات آئی تھی، تو علماء نے اس کا فتویٰ دینے سے پہلے اس سلسلے میں جانچ پڑتال کی کہ اس سے ہوتا کیا ہے، اس سے کیا نقصان ہوتا ہے یا کیا تکلیف ہوتی ہے۔ تو لوگوں نے پھر کہا اس وقت کہ نہیں، بس اس کے پینے کے بعد منہ سے ہلکی سی بدبو آتی ہے، لہٰذا انہوں نے قیاس کیا اس چیز کو لہسن اور پیاز، کچی لہسن کچے پیاز پر۔ تو اس حساب سے کہا اگر کچی پیاز، کچا لہسن کھا کر کے مسجد کے اندر آنا مکروہ ہے تو اسی حساب سے شاید سگریٹ بھی مکروہ ہو۔ انہیں پھر اس بات کا اندازہ نہیں تھا اس وقت کے جب فیصلہ لیا گیا تھا، اس وقت اس بات کی ابھی پشٹی نہیں ہو پائی تھی، اس بات کو ابھی اوتھینٹیکیٹ نہیں کیا گیا تھا کہ سگریٹ وغیرہ دراصل ہلکا سا نشہ پیدا کرتی ہیں آپ کے دماغ میں۔ جب آگے چل کر کے علماء کو پتا چلا کہ دراصل سگریٹ کی جس کوانٹٹی میں ایک انسان سگریٹ پیتا ہے، اس کی کوانٹٹی کو تھوڑا سا بڑھا کر کے لیا جائے، اس کو کنسنٹریٹ کر کے لیا جائے تھوڑا سا، تو وہ آپ کے دماغ کا وہی حال کرے گا جو شراب کرتی ہے حال۔ تو اس حساب سے پھر ٹوٹلی بین کرنے کی تمام علماء نے بات چھیڑی بھی، بات کی بھی، اور آج علی الاعلان تمام علماء کہتے ہیں کہ سگریٹ کمپلیٹلی بین ہے۔ مگر جو بات پہلے ہی بہت دور نکل چکی تھی کہ یہ مکروہ ہے، وہ اب تک اس کا کچھ لوگ فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں اور سگریٹ کو مکروہ سمجھے جاتے ہیں۔ تو سگریٹ کے تعلق سے دو باتیں یہ ہوئی۔ ٹھیک ہے، آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر گراؤنڈ فلور پر رہنے لگے ہیں، انہیں اوپر کی طرف بھیج دیتے ہیں۔ تو بعد میں ہوتا یہ ہے کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ابو ایوب الانصاری اور ان کی اہلیہ اوپر کچھ کھانے پینے کا انتظام تھا، وہاں پر کچھ کھا پی رہی ہیں کہ ان کے ہاتھ سے کوئی کٹورا گر جاتا ہے،
اور فوراً ان کے پاس ایک جو کپڑا ہوتا ہے بس وہی ایک کپڑا ہوتا ہے، اس کپڑے کو لے کر کے فوراً اس شوربے کو، وہ جو جس کٹورے میں جو شوربہ تھا اس کو سمیٹنے لگتی ہیں، اس ڈر سے کہ کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سالن وغیرہ کا کوئی خطرہ گر نہ جائیں۔ پھر اس کے بعد یہ لوگ آ کر کے ریکویسٹ کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ اوپر کی طرف چلے جائیں، نیچے ہم رہنے لگیں گے کیونکہ یہ مسئلہ ہو سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اوپر کی طرف چلے جاتے ہیں۔ خیر، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے کی طرف بڑھتے ہیں۔ وہ ہم نے بات کی کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی رکی تھی وہ اصل میں جو جگہ تھی، وہ لینڈ، وہ پیس آف لینڈ جو تھی وہ دو چھوٹے چھوٹے لڑکوں کی تھی، سہیل اور سہل، دو چھوٹے چھوٹے لڑکوں کی تھی وہ، اور وہ دونوں کے دونوں لڑکے یتیم تھے جو اسعد ابن زرارہ کی نگرانی میں پرورش پا رہے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشکش کی کہ ان دونوں چھوٹے لڑکوں کے سامنے یہ بات رکھو کہ ہم یہ زمین مسجد کے لیے خرید لینا چاہتے ہیں۔ تو چھوٹے لڑکوں نے فوراً پلٹ کر کہا کہ نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ یہ زمین گفٹ کے طور پر ہم سے لے لیں، ہدیے کے طور پر ہم سے لے لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، میں اس کی قیمت دے کر کے لوں گا، اور پھر اسعد ابن زرارہ کو انوالو کیا بیچ میں۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے پھر سے کہ چھوٹے بچوں سے، مائنرز کے ساتھ آپ بزنس ڈیل نہیں کر سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دور بھی نہیں دیکھیں، کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اسعد ابن زرارہ کو بلایا، اور کچھ روایات کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو یتیم بچوں کے جو قبیلے کے لوگ ہیں ان کو بلایا، ان کے سامنے بیٹھ کر کے ان سے بات چیت کی کہ آپ بتاؤ اس پیس آف لینڈ کی آپ کیا قیمت لینا چاہتے ہو، اس کا کرنٹ پرائس کیا ہے۔ اس حساب سے پھر قیمت طے ہوئی ہے، قیمت ان کو دے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جگہ مسجد نبوی کے لیے مختص کر لی۔ پھر اس مسجد کی تعمیر لگ بھگ 12 دن تک جاری رہی، about 12 days۔ اس وقت کی چھتیں، دیواریں آج کی طرح نہیں تھیں، کانکریٹ والز، کانکریٹ روفز، اس طریقے سے نہیں تھا، ہلکی پھلکی دیواریں ہوا کرتی تھیں، اور ستون پلرز بھی جو ہوا کرتے تو کھجور کا تنا ہوتا تھا، اور چھتیں ہوتی تو کھجور کی جو چھالیں ہیں یا کھجور کے جو پتے ہیں ان کی چھتیں بنا کرتی تھیں۔ تو اس حساب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 دنوں کے اندر یہ کام مکمل کروایا ہے، اور اسی مسجد میں ایک طرف کو امہات المومنین کے کمرے بھی بنا دیے گئے، خاص طور سے سودہ بنت زمعہ رضی اللہ عنہ اور عائشہ رضی اللہ عنہ کے کمرے، دونوں کے کمرے بنا دیے گئے، پھر دونوں کو لا کر کے ان کمروں میں رکھا گیا۔ بعد کے دور میں یہ ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے جانے کے بعد یہ ہوا ہے کہ ان کمروں کو بھی کافی عرصے بعد پھر مسجد نبوی کے اندر شامل کر لیا گیا، جب مسجد نبوی ایکسپینڈ ہونے لگی۔ پھر اس حساب سے مسجد آج جس طریقے سے مسجد نبوی نظر آتی ہے وہ اس زمانے میں 1400 سال پہلے اس شکل میں نہیں تھی۔ جس حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی ہیئت اس کی بنا کر رکھی تھی، جس طریقے کا کنسٹرکشن اس وقت کا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا، اسی کنسٹرکشن کو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ایسے ہی باقی بھی رکھا، ٹچ نہیں کیا، اس کو ایسے ہی رہنے دیا۔ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت صرف 2 سال کا تھا۔ اس کے بعد جب عمر رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہیں تو انہوں نے ان ستونوں کو جو کھجور کے تنوں سے بنے تھے ان کو نکلوا کر کے صاف ستھری لکڑی کے ستون بنوا دیے، اور ساتھ ساتھ میں کوشش یہ کی انہوں نے عمر نے کہ چھت سے بارش پڑ کر کے اندر نہ آئے، اگر بارش ہو تو چھت کے ذریعے سے پانی پینیٹریٹ کرتے ہوئے، سیپ کرتے ہوئے اندر کی طرف نہ آئے، اس کا اہتمام کیا۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کے بعد جب عثمان رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سیلنگ کو آج کے دور میں جو ٹیک ووڈ کہا جاتا ہے اس کا بنا دیا۔ سیلنگ جو ہے اس وقت انہوں نے ٹیک ووڈ کی بنا دی، اور دیواریں اور جو ستون تھے اس کو کاوڈ، ایک نقش ہوتا ہے نا، نگاہ پرنٹ ہوتی ہے یا پھر اس میں کاونگ ہوتی ہے، اس طریقے سے کاونگ کروا کر کے ستون بنائے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور اسی حساب سے انہوں نے پتھر، دیواریں وغیرہ بھی کاو آؤٹ کر کے بنوائیں۔ تو آج جو جس شکل میں نظر آتی ہے وہ کافی بدلی ہوئی شکل ہے اس کے بعد۔ اور اس سلسلے میں بالکل آخری بات، پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہمارا اگلا درس اگلے سیٹرڈے کو جاری رکھتے ہوئے اس سلسلے کو اور آگے لے جائیں گے۔ اس سلسلے میں آخری بات یہ ہے کہ یہ مسجد نبوی اس وقت سے ہی، جیسے میں نے شروع میں بھی کہا تھا کہ مسجدیں صرف مسجد نہ ہو کر کے ہمارا اپنا کمیونٹی سینٹر
ہونا چاہیے ہماری اپنی مساجد کو، تو اس وقت یہ مسجد نبوی ایک بہت بڑا کمیونٹی سینٹر، بلکہ دوسرے معنوں میں ورلڈ کمیونٹی سینٹر بنا ہوا تھا۔ وہاں اس مسجد میں اس وقت اہل الصفہ یعنی اس وقت کے غریب صحابہ مسجد ہی کے اندر رہا کرتے تھے۔ یہی وہ مسجد تھی جس کے اندر قیدیوں کو اگر کسی وجہ سے پکڑ کر لایا جاتا تو ان کے ستونوں سے، ان کے پلس سے، اس مسجد نبوی ہی کے پلس سے ان قیدیوں کو باندھا جاتا تھا۔ ثمامہ ابن اثال رضی اللہ عنہ کا واقعہ صاف درشاتا ہے، اس پر ہم نے پچھلے دروس کے دوران بات کی ہے۔ تو اسی حساب سے بڑے بڑے جو کنٹنجنس آتے، گروپس آتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے، ان کا استقبال بھی مسجد میں ہوتا۔ اشج بن قیس رضی اللہ عنہ، ان کے تعلق سے بھی ان کا اپنا جو وفد آیا ہے، اور اس سلسلے میں انشاءاللہ تعالیٰ کسی اور دن بات کریں گے کہ کیسی دو خصلتیں اشج کو اللہ عز و جل نے عطا کر رکھی تھیں، جن کے بارے میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فیکا خصلتان یحبہم اللہ، کہ تمہارے اندر دو ایسی چیزیں ہیں جن کو اللہ عز و جل پسند کرتے ہیں، الحلم والانات، کہ دو ایسی چیزیں ہیں تمہارے اندر، ایک فوربیرنس ہے اور ایک ٹھہراؤ ہے تمہاری اپنی طبیعت میں، دو ایسی چیزیں ہیں۔ انشاءاللہ پھر کسی اور دن اس پر تفصیل سے موقع آنے پر بات کریں گے۔ تو ایسے وفود کا بھی استقبال اسی مسجد میں ہوا کرتا تھا۔ مسجد ہی کے اندر، مسجد نبوی ہی کے اندر جنگوں میں اگر کوئی صحابہ زخمی ہو جاتے تو انہیں مسجد کے اندر ہی لا کر کے ان کا ٹریٹمنٹ ہوا کرتا تھا، ان کو یہاں رکھا جاتا تھا جیسے آج کل کے ہاسپٹلز وغیرہ میں رکھا جاتا ہے، ویسے مسجد کے اندر ہی ایک خاص جگہ ہوا کرتی تھی جہاں پر اس طریقے سے صحابہ کو رکھا جاتا تھا جو زخمی ہو کر کے آتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اسی مسجد میں پلاننگ وغیرہ کرنی ہوتی، اگر کوئی مشورہ وغیرہ کرنا ہوتا کسی چیز کا، تو بڑے بڑے صحابہ بیٹھ کر مسجد ہی کے اندر، خاص طور سے یہ جو یہود ہیں یا جو قریش کے لوگ ہیں، کفار وغیرہ، ان کے حملوں کے تعلق سے اگر بات چیت کرنی ہوتی، ان کے جوابی کارروائی کیسی کرنی ہے، اس تعلق سے اگر کوئی پلاننگ کرنی ہوتی، بات چیت کرنی ہوتی، تو یہیں اسی مسجد میں بات چیت ہوتی۔ ہم نے کہا تھا پچھلی دفعہ کہ اس دفعہ اگر انشاءاللہ تعالی ممکن ہوا تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوسرا بڑا کام کیا تھا اس پر بات کریں گے، مگر چونکہ ہم نے ان 3 انسٹیٹیوشنز کے تعلق سے تھوڑی سی بات کی، پھر ہم تھوڑا سا ڈائگریس ہوتے ہوئے کچھ اور چیزوں کی طرف چلے گئے، سگریٹ وغیرہ کے تعلق سے ہم نے بات کی۔ اب انشاءاللہ تعالی اگلی دفعہ جب ملیں گے تو ہم سیدھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سیکنڈ بگیسٹ مشن تھا، جو آج تک دوبارہ کسی نے ریپلیکیٹ نہیں کیا ہے، کوئی کر بھی نہیں سکتا شاید، اتنا زبردست کام، یعنی مسلمانوں کے اندر وہ بردرہڈ پیدا کرنا، خاص طور سے مہاجرین اور انصار جو الگ الگ خطوں سے ہیں، الگ الگ ان کا اپنا لائف سٹائل ہے، الگ الگ ان کے کلچرل ایٹیٹیوڈز ہیں، ان کو ملا کر کے کیسے ایک کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کے اندر کیسے بھائی چارگی قائم کروا دی، اس پر انشاءاللہ تعالی اگلی دفعہ جب ہم ملاقات کریں گے تو بات کریں گے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ عز و جل ہمیں اس طریقے سے سیرت النبی کے دروس سے سچ مچ ہماری اپنی زندگیوں میں پریورتن لانے والے فائدے سکھلائے، اور ہماری اپنی زندگیاں اللہ عز و جل پوری طریقے سے بدل دے، اور سیرت النبی کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی کے اور صحابہ کی زندگیوں کے عین مطابق ہماری اپنی زندگیاں کر دے۔ ہماری اپنی زندگیوں میں اللہ عز و جل ہمیشہ خوشحالیاں رکھے، ہمیشہ اللہ عز و جل ہمیں عافیت میں رکھے، اور جب تک ہمارا اس دنیا میں رہنا ہو اللہ عز و جل پوری سلامتی کے ساتھ ہمیں اس دنیا میں رکھے، اور جب ہمارا اس دنیا سے خاتمہ ہو تو اللہ عز و جل ہماری زبانوں پر کلمہ توحید جاری فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔